معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پارٹ 8 پیش خدمت ہے۔ اس پارٹ میں آج ہم انشاءاللہ وحی کی اقسام اور دعوت اللہ کے فریضے کی ادائیگی کا حکم اور دعوتی مواد کا مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے وحی کی اقسام۔ سچا خواب، اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا ہوئی۔ فرشتہ آپ کو دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی نفس اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنا رزق پورا حاصل نہ کر لے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اسے اللہ کی معصیت کے ذریعے تلاش کرنا شروع کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ کو مخاطب کرتا، پھر جو کچھ وہ کہتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی فرشتے کو دیکھتے تھے۔ آپ کے پاس جب وحی آتی تو گھنٹی کی سی آواز آتی تھی۔ وحی کی یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی۔ اس صورت میں فرشتہ آپ سے ملتا تھا، اور وحی آتی تھی تو سخت سردی کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینہ سے شرابور ہو جاتی، اور اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو آپ فرشتے کو اس کی اصل حالت میں دیکھتے تھے۔ یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ پیش آئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں کیا ہے۔ وہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت اتاری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے انبیاء کرام سے حجاب میں براہ راست گفتگو، جیسے قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گفتگو فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے معراج کی رات کلام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اس فرمان سے دعوت و تبلیغ کے بے شمار احکامات حاصل کیے۔ مثلا لوگوں کو ڈرانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سرزمین پر اللہ کی مرضی کے خلاف چلنے والا کوئی باقی نہ رہے، ہر ایک کو دعوت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس روئی زمین پر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کبریائی بیان کی جائے، غیر اللہ کی بڑائی اور شوکت ختم ہو جائے۔ کپڑوں کی صفائی کی غایت یہ ہے کہ ظاہر و باطن کی تمام آلائشوں سے پاکی حاصل کی جائے اور نفس کا تزکیہ کیا جائے۔ کثرت سے احسان نہ جتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے کاموں کو بڑھا چڑھا کر نہ شمار کیا جائے، بلکہ ہر عمل کے بعد دوسرے عمل کی تیاری کی جائے، اور پھر تمام چیزیں فراموش کر کے یہ شعور اجاگر کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ان نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری آیت میں دشمنوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں اور مخالفتوں کا ذکر ہے کہ کس طرح ان کی طرف سے تکلیف، مخالفت
استہزاء اور قتل و خون ریزی کے اقدامات ہوں گے جہاں آپ کو صبر کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ اکبر! یہ احکامات اپنی ظاہری صورت میں کس قدر عمدہ ہیں، ہمیں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ان میں کس قدر نکات موجود ہیں، اس لیے ہمیں عمل کی ضرورت ہے۔ یہ آیتیں دعوتی مواد پر مشتمل ہیں، مثلا توحید، یوم آخرت پر ایمان، تزکیہ نفس کا اہتمام کرنا تاکہ برائیاں ختم ہو سکیں اور فضائل بڑھ سکیں، سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیے جائیں، اور یہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے بعد ہی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال سے زیادہ عرصہ تک دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ اس عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام نہیں کیا، بلکہ پوری عمر اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ عز و جل کے دین کے لیے صرف کر دی، اور اپنے کندھوں میں اس امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھائے، روئے زمین کی چپا چپا میں اور زندگی کے ہر میدان میں انسانیت تک پیغام الہی پہنچایا اور انہیں صحیح عقیدہ کا درس دیا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔